أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. Para number 5 سورة number 4 اور آیت نمبر 136 ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی جو نزل نازل کی گئی، علی رسولہ رسول پر، والکتابی اور کتاب، الذی جو انزل نازل کی گئی، من قبل اس سے قبل، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتی اور فرشتوں سے، وکتبہ اور کتابوں کا، ورسولہ اور رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقط پس یقیناً ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا گمراہی میں، بہت دور کی گمراہی میں، بعیدہ بہت دور کا بھٹکنا۔ یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اور جس نے اپنے رسول پہ جو اس نے کتاب اپنے رسول پر نازل کی اس کتاب پر بھی، اور جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور وہ بہت دور بھٹک گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ ایمان لے کر آئیں، اور الحمدللہ ہم سب ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا، اس میں یہ ہے کہ انسان اتنی دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ان سے امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوبارہ پلٹیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرا حال سنے پھر اس پہ ایمان نہ لائے جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن کو سنے اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو جہنم میں جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 153 پر۔ آیت نمبر 137 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنوا پھر ایمان لائے، ثم پھر کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھ گئے کفرن کفر میں، لم یکن اللہ کبھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفرہ کہ وہ بخش دے لہم ان کے لیے، ولا اور نہ لیہدیہم کہ وہ دکھائے انہیں سبیلا راستہ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں اتنا بڑھ گئے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جاتے ہیں، مطلب مرتد ہو جاتے ہیں، کسی اور دین میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہیں کبھی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کہ جو شخص ہمیشہ اندھیروں میں رہا ہو اگر وہ روشنی نہ دیکھ پائے تو وہ معذور ہے، لیکن جو روشنی دیکھ لینے کے بعد اندھیرے میں رہنا چاہے اس کی ذہنی صحت پر شبہ ہوتا ہے۔ جو ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی موت کے بعد توبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہ معاف فرمائے گا، نہ مصیبت نکالے گا اور نہ ہی اس کی ہدایت کی کوئی صورت بنے گی۔ ایسا شخص اس حال میں ہوگا اسے نکلنے کے لیے تعالیٰ کوئی صورت پیدا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے دوبارہ کفر کیا تھا تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اور جب دلوں پر مہر لگ جائے تو پھر دل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں آنکھوں میں مہر لگ جانے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی معجزات بھی اگر ہوتے رہے انسان کے سامنے تو وہ ان پر یقین نہیں لے کر آتا۔ آیت نمبر 138 ہے، بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، بینا اس لیے کہ لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک، کہ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ ایمان لا کر کفر کرتے ہیں جو لوگ وہ منافق ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ وہ منافق ہیں جو دل میں نفاق چھپاتے ہیں، دل میں ایمان نہیں لے کے آتے اور ظاہر شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفاق اکبر ہوتا ہے، نفاق اصغر ہوتا ہے۔ نفاق اکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے،
اور اس کے دل میں یہ ہو کہ سارے کا سارا اس کا کچھ حصہ اسلام کو توڑنے والا ہو، مطلب اندر سے وہ مسلمان نہ ہو لیکن بظاہر وہ یہ ظاہر کرے، اپنے قول و فعال سے ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ نفاق اکبر ہے، اور یہ بہت بڑے منافق ہوتے تھے، اور یہ بہت بڑے قسم کے دھوکے دیا کرتے تھے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، اور پھر ان کی جو بھی پلاننگز ہوتی تھی ان کو جا کے یہودیوں کو بتا دیا کرتے تھے، مطلب کفار مکہ کو بتا دیا کرتے تھے کہ اب مسلمان یہ کام کرنے لگے ہیں۔ پہلے یہ ان کے گروپ میں انوالو ہو جاتے تھے، ان کی ساری پلاننگ سنتے تھے، اور سب کچھ ان کے جتنے بھی جو بھی مشورے تھے، جو بھی ان کی پلاننگس تھیں، سب میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور پھر اینڈ پہ جا کے سب کچھ ان کے راز مسلمانوں کے جا کے یہودیوں کو بتا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارا نقصان اٹھایا ان منافقین کی وجہ سے مسلمانوں نے، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے دوغلا پن شو کیا کہ اندر سے کچھ تھے باہر کچھ تھے۔ تو یہ نفاق اکبر ہوتا ہے، اور نفاق اصغر ہوتا ہے چھوٹا نفاق سے مراد ہے کہ صرف عمل ہے کہ انسان ظاہر میں کچھ ہے، اس کے دل میں کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، وہ اپنے ساتھ خود ہی جو ہے وہ منافق ہے۔ تو یہ نفاق کی چھوٹی قسم ہوتی ہے، نفاق اصغر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 139 ہے الذین، جو لوگ یتخذون پکڑ لیتے ہیں الکافرین کافروں کو، یا بنا لیتے ہیں اولیاء دوست من دون اللہ، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں عندہم ان کے پاس العزت عزت، فإن بس بے شک العزت عزت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کے ساری۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں تک نے منع کیا ہے کہ منافقوں کو چھوڑ کر کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو یا منافقوں کو دوست بناتی ہیں، اور صرف اس نیت سے کہ ان کی عزت ہو، ان کا غلبہ ہو، انہیں قوت حاصل ہو۔ جیسے کہ اب ہم لوگ دیکھیں، اگر جتنے بھی مسلمان ہیں سارے امریکہ کے دوست ہیں، تو کس لیے بناتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں کہ ان سے ان کا مفاد حاصل ہو، ان کو عزت ملے، کہ وہ ایک پاورفل ہے، ان کے پاس وہ ڈیولپ کنٹری ہے، تو ان کے ساتھ ملیں گے تو ہماری بھی عزت بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ صرف اس نیت سے دوست بناتے ہیں کافروں کو کہ انہیں عزت ملے، ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ نے منع کیا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور نہ ہی منافقین کو دوست بناؤ، اور یہ لوگ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی نان مسلمز ہیں اہل ایمان کے علاوہ، اہل ایمان کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ منافقت ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی عروج کی طرف جائیں یا مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ دن ہی دن میں اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کو مصیبت ہی رہے۔ بظاہر وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، بظاہر وہ آپ کے ساتھ بہت جو ہے وہ آپ کی مدد کرنے والے بھی لگیں گے، لیکن اندرونی طور پر جو ان کے باطن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اور جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 140 ہے وقد، اور یقیناً نزل اس نے نازل کر دیا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمعتم سنو تم آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، کفر کیا جاتا ہے بہا ان کے ساتھ، ویستہزؤ اور مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا، فلا تو نہ تقعدوا تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یقولوا مشغول ہو جائیں فی حدیث ان بات سے، غیرہ دوسری، انکم بلا شبہ تم اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو، والکافرین کافروں کو، فی جہنم جہنم میں جميعا سب کو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی میں جیسے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے انکار کیے جانے اور ان کا مذاق اڑائے جانے پہ تم راضی ہو، پھر کفر اور عذاب جہنم کے مستحق ہونے میں تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہاں پر کہا گیا کہ جو بھی ایسی مجلس ہو جہاں بھی اللہ تعالیٰ یا رسول یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا ان کا انکار کیا جا رہا ہو، تو جو شخص ان کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، وہ بھی اتنا ہی حقدار ہوگا جتنا کہ کافر اور منافقین ہیں۔ اس لیے کسی بھی ایسی مجلس میں کسی بھی کہیں بھی ایسی بات ہو رہی ہو، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اگر تو آپ ان کے خلاف بول نہیں سکتے، یا آپ وہاں پر جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں،
یا اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ جو احکام ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ چلے جائیں. اگر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر ان کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، ساتھ آپ کو بھی ملے گی، چاہے آپ نے بات کی ہے یا نہیں، ساتھ بیٹھے رہنے سے بھی آپ کو سزا کی مستحق ہو جائیں گے. اور نفاق کا بدترین درجہ یہ ہے کہ ایمان والا کسی ایسی مجلس میں بیٹھا رہے جس کے اندر طرح کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ خاموش بیٹھا رہے، پھر اس کو رواداری کا نام دے یا آزادی یا وسعت قلبی کا نام دے تاکہ لوگ اسے کمزور ایمان کا تانا نہ دیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزے رکھے ہوا ہے، اس نے شراب نہیں پی لیکن ان کی مجلس میں وہ شریک تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو. ترمذی کی حدیث ہے 2801 پر. اور دین کے ساتھ مذاق پر جشن پوشی کرنا یا خاموش رہنا انسان کے ایمان کی شکست کا پہلا مرحلہ ہے کہ اس کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے ایمان کے شکست کے لیول پر ہے، اینڈنگ ہے اس کا ایمان، تو اس میں ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں ایسے لوگوں سے سن رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، چاہے مذاق سے بول رہے ہیں. بہت سارے ایسے مذاق ہیں، بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا اس وقت پتہ نہیں چلتا. ایون ابھی بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسے ہی بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمیں نا سیریس لینے کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لیتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ یہ بات کی کس طرح سے ہے، مطلب کس طرح سے کہہ دی ہے اتنی بڑی بات، لیکن انہوں نے صرف ایک نان سیریس موڈ میں کہہ دی ہوتی ہے. کوئی ان کا مطلب سیریس موڈ میں بھی نہیں کہتے، نان سیریس موڈ میں مطلب مذاق، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتی ہے. اور اس کی ایگزامپل بتاؤں کہ میں آپ کو آگے، اور اس کے بارے میں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں تو یہی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے. مسلم کی حدیث ہے 177 نمبر پہ. اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وہ احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر اس مجلس سے اٹھ جاؤ. نہیں تو اس مجلس میں اگر تم انہیں نہیں روکو گے تو تم بھی ان کے ساتھ برابر کے گناہ میں شریک ہوگے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں جب آپ دیکھیں ان کو کہ ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے. اتنے شدید اللہ نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو فضول بحث کرتے ہیں آیات سے، آیات کا مطلب اپنے سے مطلب نکالتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ایون جہاں تک اس کی میں ایگزامپل دوں تو میں تو یہاں تک بھی لوگوں کی باتیں سنی اور لوگ کہتے ہیں کہ پورا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، تو سود اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو کیا مطلب ہے، کھانا پینا چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی دلیل پیش کر دیں، اور وہ بھی ایسی دلیل کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیکن دیکھو پورا نظام، پورا ملک، ہمارا تو ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، ہم نے کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، کتنا ڈبل ہمیں پے کرنا ہے، اور ہمارا پورا ملک سود پر ہے، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا جو بھی کریں گے جب پورا ملک سود پہ چل رہا ہے تو اگر ہم نے سود لے لیا تو کون سا گناہ ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے مطلب معاملات میں اللہ تعالیٰ کی احکام کردہ جتنی بھی اس طرح کی نازل کردہ احکامات ہیں ان کو اپنے حساب سے دیکھنا، اپنی نظر سے دیکھنا اور پھر ایسے تبصرے کرنا، تو اس طرح کی مجلس سے بہتر ہے کہ بندہ اٹھ جائے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو شیطان بھلا دے نا تو پھر یاد آنے کے بعد بھی ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اگر آپ کو یاد نہ رہے کہ اس نے یہ بات کی تھی تو دوبارہ کبھی ان باتوں میں نہ بیٹھیں. اگر آپ کو بھول بھی جائے، جب بھی آپ کو یاد آئے پھر بھی آپ فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، ایسی مجلس سے اٹھ جائیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 141 ہے، الذین، جو لوگ یتربصون، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، فائن، پھر اگر کان ہو، لکم، تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا، وہ کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، نکن، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ، وائن، اور اگر کان ہو، الکافرین، کافروں کے لیے نصیب، کوئی حصہ، قالوا، تو کہتے ہیں،
علم کیا نہیں نستحوذ ہم غالب ہو گئے علیکم تم پر ونمنعکم اور ہم نے کیا تمہیں بچایا نہیں من المؤمنین مسلمانوں سے اللہ صلی تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن ولن اور ہرگز نہیں یجعل اللہ تعالیٰ بنائے گا للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلاً کوئی راہ۔ جو لوگ تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں نکالے گا۔ منافق جو ہیں مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا دین ختم ہو، ان کے دشمن ان پر غالب آ جائیں، اور پھر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے پاس جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اسلام و مسلمانوں کے بدخو انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، مال غنیمت ملے تو کہتے ہیں ہم اگر جنگ پر نہیں گئے تھے تو تمہاری پشت پر تمہاری مددگار تھی، تو تمہاری دعائیں کرتے رہے تھے، اگر ہم نہیں شامل ہو سکے جنگ میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تب وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، اور جب مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے تو پھر فٹافٹ جو ہے نا وہ کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کیا ہے، مسلمان تو ہے اسی قابل، جبکہ اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہتے اندر سے وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اندر سے وہ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہیں، اندر سے وہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور اوپر سے انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن وہ نہیں چھپ سکیں گے۔ آیت نمبر 142 ہے، ان المنافقین بے شک منافق یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہوا حالانکہ وہ خادعهم دھوکہ دینے والا ہے انہیں، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں کچھ سارا سست ہو کر، یراؤون وہ دکھاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں یذکرون یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو الا قلیلا مگر بہت ہی کم۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ یہ آیت جو ہے نا یہ ہم بھی سوچنی چاہیے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ ایک اور نشانی تعالیٰ نے بتائی ہے منافقین کی کہ ایک تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور سیکنڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہیں، سست ہو گئے کہ اللہ ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی نماز باقی ہے۔ نماز ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتی ہے، نماز ان کے لیے ایک بہت بڑی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے جو منافق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا آپ چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ والا ایلیمنٹ تو نہیں پایا جاتا، ہمیں اتنی 1% بھی منافقت تو نہیں ہے، کیا ہمیں نماز بوجھ لگتی ہے یا ہمیں نماز بھار لگتا ہے یا ہم پر نماز وزنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین پہ جو ہے نا نماز بہت بھاری ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنا چیک اپ خود کرنا چاہیے کہ ہم دل سے کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے جب اذان کا ٹائم آتا ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے، تو ہمیں یہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ ہم سستی کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا پڑھ لیں گے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، ویسے ہی فری رہتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ پڑھ لیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کام میں بندہ مصروف ہے، کوئی ایسا کام کہ جس کے کرنا ہی پاسبل ہے، اس کے بغیر نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، یا کچھ گیسٹ اس طرح سے آ گئے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اس میں تو کنڈیشن ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فری بیٹھے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہیں اور کہ ابھی نماز کا بہت ٹائم ہے نماز پڑھ لیں گے، تو اس کا کہا گیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، یا نماز سے بالکل اینڈنگ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جب نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے پھر اس ٹائم پہ بھاگتے ہیں نماز کے لیے کہ نماز نہ رہ جائے۔ تو یہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ نماز میں بہت سستی کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ والی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس طرح حق تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، دنیا میں حق سے محروم رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا، وہ تو ہم پر مہربان ہے، برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنا یہ منافقین کی سوچ ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہاری نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی بات کریں، قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے نور سے چمکیں گے،
اہل ایمان اور مسلمان جو مومن ہیں ان کے نور ہوگا، ان کے ساتھ اپنے نور سے چمکیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل ایمان ہے. اور ان کے نور میں جو ہے منافقین بھی آنا چاہیں گے اور منافقین کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنا نور دو، ہمیں بھی یہ روشنی دو، ہم نے بھی روشنی حاصل کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ واپس اور جاؤ اپنا نور تلاش کرو جا کر. تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز تھکے ہوئے بدن سے پڑھنا مکروہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے راضی خوشی پوری رغبت انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کے کان ہے. ابن کثیر کی یہ روایت ہے 664 پر کہ ان کے نزدیک یہ تھا سیدنا ابن عباس سے کہ اگر ہم جو ہے وہ کاہلی سستی میں یا ہم اپنے تھکاوٹ سے مطلب ہماری کنڈیشن ہی ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں یا نماز میں دل لگا سکیں، یا ہماری اتنی صفائی نہیں ہے، ہم اتنے صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہم نے، یا ہمیں بس یہ ہے کہ نماز پڑھو اور اس کو فارغ کرو، اگر ہماری اس طرح کی کیفیت ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا نماز مکروہ ہو جاتا ہے. نماز کے لیے آپ کو پورا خشوع و خضوع پوری راضی ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. آپ کا دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو اور آپ کے لباس بھی صاف ہو. جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم کتنا تیار شر ہو کے جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں کھڑے ہوں کہ ہمارا دل، ہماری ٹینشن پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور ہمارا جو کپڑے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے. ایون کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کے لیے اپنا ڈریس الگ رکھتے ہیں، وہ ڈریس ہر ٹائم پریس ہوا ہوتا ہے ان کا، ہر ایک نے اپنا ڈریس جو ہے نا الگ رکھا ہوا ہے نماز کے لیے، اور وہ صرف نماز کے ٹائم پہ اس کو پہنتے ہیں، اس کو چینج کر کے پھر دوبارہ دوسرا ڈریس پہن کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے پھر وہی ڈریس پہنتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں سے مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور یہ اچھی عادت ہے، کرنا بھی چاہیے. تو یہ اس لیے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈریس جو ہے نا وہ ایک وہ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ وصیت بھی کر جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری ڈیتھ ہو تو ہمیں اس لباس میں ہمیں جو ہے وہ دفنایا جائے، کفن دفن جو ہے نا مطلب اسی لباس میں ہمارا دیا جائے. کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے، وہ جس چادر میں نماز پڑھتی تھی اسی چادر میں انہوں نے کہا تھا کہ چادر میرے اوپر دے دیجیے گا. ایک تھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھی، وہ جس میں نماز پڑھتی تھی ان کو چادر تھی جو ان کی، اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اسی میں جو ہے نا وہ میرے اوپر ہی چادر دی جائے، جب میرے قبر میں اتارا جائے تو یہ چادر میرے ساتھ ہو. تو اسی وجہ سے لباس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں بہت خوبصورت سے بن کر جائیں، بہت تیار شیار ہو کے، ضروری نہیں کہ میک اپ کر کے، مینس کہ ویسے صاف ستھرے ہو کے جائیں، آپ کا اندر بھی کلین ہو، آپ کا باہر بھی کلین ہو، آپ کی ذہن بھی صاف ہو، سب کچھ صاف ہو. تو یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس طرح سے جانا، تھکے ہارے ہیں آپ کا دل نہیں چل رہا، آپ کے کام پڑے ہوئے ہیں بہت پینڈنگ، اور آپ سو طرف آپ کا دھیان ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے نماز مکروہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا لوگوں کو دکھلا دے گا. مسلم کی حدیث ہے 7476 نمبر پہ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صرف شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور شہرت کی وجہ سے نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور شہرت کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے اپنا نام اپنی عزت بنانے کی وجہ سے نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی جو ہے اس کو سب کو دکھائے گا. تو دکھاوے کے لیے نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حساب لینا ہے سیپریٹلی، پردہ پوشی میں. اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ پردے میں ہی سب کا حساب لے گا، کسی ایک کا حساب دوسرے کو نہیں بچا رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا سب کا حساب کتاب سب لوگوں کے سامنے ہوگا. جو بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو بھی ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں، ہمارا جو بھی اس طرح بھی فرشتے ہمارا نامہ ہمارا ریکارڈ کر رہے ہیں، کس پہ فارم میں ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے اس طرح سے اٹھا تھا. تو پوری ایک ویڈیو، پوری ایک فلم کی طرح جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ان کے لیے جو ریاکاری شو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. سیدنا شداد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے اور یہ ہم سب کو دیکھنی چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں فجر اور عشاء کس طرح کی لگتی ہے، مطلب ہم پڑھ پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، یا ہمیں بوجھ لگتا ہے یا ہم پر بہت بھاری ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک اور نشانی آئی ہے. پہلے تو یہ نشانی تھی کہ منافقوں پر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اس میں سستی کرتے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء جو ہے اس کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان کے سب کے گھر کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ بخاری کی حدیث ہے 657 پر۔ پہلے پورشن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو نماز ہے منافقوں پر فجر اور عشاء بہت بھاری ہے، نہیں پڑھ پاتے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور عشاء میں کام بہت ہوتی ہے، تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، نہیں پڑھ پاتے، تو وہ منافق ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ منافق کسی نے اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ ہم نے منافقت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، تو وہ 3 چیزوں کو دیکھے، 4 چیزوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھی بات یہ کی ہے کہ جب فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے منافق پر، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کا کتنا ثواب ہے تو اگر چل کے نہ آ سکیں تو وہ گھسیٹ کر آئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں کہ کسی طرح یہ نماز ہماری مس نہ ہو، اتنی ان کو کیئر ہو، اگر ان کو اس کا ثواب پتہ چل جائے تو۔ اور دوسری بات جو اس میں حدیث میں کہا گئی ہے، جو لوگ مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے، جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اذان سننے کے بعد بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، کہ ایک دن مؤذن اذان دے اور میں دیکھوں کہ کون ابھی تک اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر نماز پڑھنے نہیں آیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن پھر مجھے ان کی بیوی اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے کیونکہ بیوی بچے ان کے گھر میں ہوں گے۔ اتنی شدت پائی جاتی ہے اس چیز میں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے ہوتی رہنے دو، اذان کا تو کام ہے ہونا، اللہ تعالیٰ کو تو کام ہے بلانا، اللہ تعالیٰ نے تو 5 دفعہ بلانا ہی بلانا ہے، ہماری مرضی ہم جائیں نہ جائیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے خود ہی چلے جانا بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافق جو ہے نا نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ وہی بات آ جاتی ہے جو سستی کی بات، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اس طرح تعالیٰ نے صرف اتنی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ اب اس کو جو ڈیفائن کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، سستی سے کیا مراد ہے، کس طرح کی سستی کرتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب سورج غروب ہو، پھر پٹافٹ اٹھے گا اور پھر جا کے نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ تو حدیث یہ ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 1412 پہ، بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے نماز میں جو منافق ہے اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فٹافٹ تیزی سے نماز پڑھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے کہ پہلے بیٹھا دیکھتا رہے گا نماز کا ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، پڑھ لوں گا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، پڑھ لوں گا، اور جب نماز سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے پھر فٹافٹ اٹھتا ہے اور پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، مطلب سجدے کرتا ہے 2-4 اکٹھے اور چلو جی نماز پڑھ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو یہاں پر ڈسکرائب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کس طرح کی ہوتی ہے، کہ ہم فٹافٹ جلدی نماز پڑھ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو آرام سے تسلی سے یاد کرتے ہیں نماز میں۔ یہاں بھی ہمیں اپنی منافقت کا پتہ چل جاتا ہے، یہاں سے بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے وہ ہیں، کتنے پانی میں، اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے۔ عبدالعزیز کے بھائی تھے عثمان بن ابی رواد، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے زہری سے سنا کہ دمشق میں سیدنا انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز اس زمانے کے علاوہ اب میں نہیں پاتا، اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ تو مومن کی نماز کی کیا، پہلے تو ہم نے سارے منافقین کے بارے میں پڑھا ہے کہ منافقین کی نماز کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ مومن کی نماز کی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن کی نماز ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو میں نماز پڑھ لوں۔ مومن اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلامی کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب پورا دھیان ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے،
اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں صحیح معنوں میں، مطلب جب ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم ان کا تھوڑا بہت ترجمہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور فورتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ رہتے ہیں، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور کاموں سے فارغ ہو کر نماز ادا کریں نا تو پھر یہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بیچ میں کام لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں بیچ میں بھوک بھی لگی ہوئی ہے، نیند بھی آئی ہوئی ہے، پھر نماز پڑھیں گے تو ہماری توجہ نہیں رہے گی۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر نماز سے پہلے بھوک لگی ہے، اس حد تک ہی بھوک لگی ہے، نہیں کہ ذرا سا کچھ چسکا ٹائپ لگا ہے، اس طرح کی نہیں، کوئی صحیح والی بھوک لگی ہے اگر آپ کو جس سے آپ کے نماز پڑھنے میں مشکل ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کھانا کھا لو، پہلے اپنی بھوک مٹا لو، پھر نماز پڑھو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اتنی نیند آئی ہوئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے مشکل نماز پڑھنا میرے لیے کہ میں نماز میں کھڑی بھی نہیں ہو سکوں گی، تو پہلے اپنی نیند کو پورا کر لیا جائے، کیونکہ نیند میں انسان جو ہے وہی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی آیت کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب بھی نہ جاؤ۔ نشے سے مراد یہ کہ نماز میں اتنی غنودگی ہے، اتنی غنودگی کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو آپ پہلے نیند پوری کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور وقت کی پابندی کے ساتھ مومن نماز پڑھتا ہے، یہ مومن کی نماز کی کوالٹیز ہیں کہ ایک تو وقت کی پابندی کرے گا، فوراً نماز پڑھے گا، جیسی اذان ہوگی کوشش کرے گا کہ میں فوراً نماز پڑھ لوں۔ فوراً سے مراد ہے کہ 15 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے جماعت کا، اس کے اندر اندر پڑھ لیتا ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر تو اس کے حساب سے جب بھی وہ فری ہو، لیکن یہ کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ادھر اذان ہو تو ادھر آپ کی نماز شروع ہو جائے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے مومن کی کہ وہ جب مومن کی نماز کا یہ بتایا گیا کہ وہ ایک نماز پڑھ لے گا نا ظہر کی جیسے پڑھ لیا، اب اس کو ویٹ ہوگا کہ اثر کب ہے، میں اثر کی پڑھوں، تو اس کے ذہن میں ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے اظہار کرے، اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اثر کب ہونی ہے، میں اثر پڑھ ہی لوں اور پھر مغرب پڑھ لوں، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس کو ویٹ رہتا ہے کب اذان ہونی ہے، تو اس کے کام جو ہے نا وہ کام بعد میں کرتا ہے کہ چلو میں عشاء کے بعد یہ کام کر لوں گا، عشاء کی نماز پڑھ لوں پھر میں یہ کام کر لوں گی، یا مغرب کی نماز پڑھ لوں، مغرب کی نماز کا ویٹ کرے گا بیٹھ کے، اور پھر جو ہے نا وہ اگلی نماز سے اگلی، پھر اگلی سے اگلی، پھر اگلی سے اگلی کا ویٹ کرتا ہے۔ آیت نمبر 143 ہے مذبذبین، ڈانو ڈول ہے، ڈاما ڈول سے کہتے ہیں، بینا درمیان، ذالکہ یہ اس کے، لا نہیں، الہ اولائی ان لوگوں کی طرف، ولا اور نہ، الہ اولائی ان لوگوں کی طرف، ومن اور جسے یضلل اللہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تو ہرگز نہیں، تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلاً کوئی راستہ، وہ درمیان ہی میں ڈاما ڈول ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ منافق ایمان اور کفر کے درمیان کیسے ہیں؟ وہ ڈاما ڈول ہے، مطلب وہ دونوں طرف ہی ہیں، جسے کہتے ہیں ریلو کٹا، ایمان میں وہ ہے، مطلب کہ ایمان والوں کے پاس جائیں گے تو ایمان والے کی ہو جائیں گے، کفر والوں کے پاس جائیں گے کفر والوں کی ہو جائیں گے، ادھر بھی جی جی کریں گے ادھر بھی جی جی کریں گے، اور ان کا کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ پہ گمراہ کر دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، آپ جتنا مرضی تو کنونس کر لیں وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی کافروں کو یقین دلاتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑیوں کے درمیان، دو ریوڑیوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چڑھتی ہے کبھی اس ریوڑ میں۔ مسلم کی حدیث ہے 70-143۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے زیادہ بدترین پاؤ گے جو لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 60-158 پر۔ یہاں پر صحیح اس حدیث سے بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈپلومیٹک بیہیویئر، کہ آپ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں کسی کے سامنے اور جب وہاں سے جاتے ہیں تو دوسری طرف ہو جاتے ہیں، کہ آپ نے کسی کے منہ پہ کوئی اور بات کی ہے، دوسرے کے منہ پہ جا کے آپ کوئی اور بات کر لیں، تیسرے کے منہ پہ جا کے آپ کسی اور کے ساتھ ہو جائیں، تو یہ منافق کا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ منافق کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے منہ پہ کچھ ہوتا ہے کسی کے منہ پہ کچھ ہوتا ہے، اور اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، بیسیکلی وہ اندر سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، وہ جس کے بعد جاتا ہے اس کا ساتھ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بدترین حالت میں جو قیامت کے دن انسان ہوگا نا وہ یہی والا ہوگا جو دوغلا پن شو کرتا ہے، جو منہ پر کسی کا، اندر سے کسی اور کا، اور کسی کے سامنے کسی اور کا اور اس کے پیچھے سے کسی اور کا۔
آیت نمبر 144 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا تم بنا لو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطان ایک حجت مبین واضح۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ منع کیا ہے، بہت دفعہ سورۃ البقرہ میں منع کیا ہے، سورۃ آل عمران میں منع کیا ہے، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا میل ہے، وہ کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے، انہیں دوست نہ بناؤ، ان کے ہمدرد بن کر مسلمانوں کے اندرونی حالات کی انہیں خبریں نہ دو، انہیں دوست مت بناؤ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ایمان والوں کو، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ کس طرح سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ آل عمران میں تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، اور پھر سورۃ النساء میں تعالیٰ یہ بات کریں، سورۃ البقرہ میں بھی تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کافر کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دل نیتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس نیت کا احساس ہم نے قرآن پاک میں کیا، اور ہم چوتھی صورت پر ہیں، اور ہم چوتھی صورت میں ایک چیز ریپیٹنگ پر لگی ہوئی ہے کہ مومن کافروں کو دوست نہیں بناؤ۔ کافروں سے مراد صرف کافر نان ہندو نہیں ہوتے، کافروں سے مراد ہے کہ سارے نان مسلم، سب کرسچنس، یہودی، اور یہ جتنے بھی جو بھی نان مسلمز ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب ان کی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ہے نا مطلبی ہوتی ہیں، اور یہ اندر سے جو ہے ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اظہار کر دی ہے کہ کبھی مومن اور کافر نا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ چاہے بظاہر جتنے مرضی آپ کے ہمدرد بن جائیں، جتنا مرضی آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، لیکن یہ کبھی بھی اندرونی طور سے آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔